يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون محترم و مکرم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سکون کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ کیمرہ کے قریب میں ہیں وہ تھوڑا سا دور ہو جائیں تاکہ ریکارڈنگ اور اسی طریقے سے جو باہر لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں صحیح سے دکھائی دے۔ کیمرہ بار بار ہل رہا ہے جس وجہ سے رحیم پورہ کی سرزمین پر مسلسل کئی سالوں سے پروگرام یہاں کے نوجوان کراتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سال بھی الحمدللہ خیر امت کانفرنس کے نام سے پروگرام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اب تک کئی علماء کرام اپنا خطاب فرما چکے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے فتنوں کے دور میں خیر امت کا کردار۔ فتنہ یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں سونے کو آگ کی بھٹی میں تپا کر کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنا۔ یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور یاد رکھیے گا ہر آنے والا وقت پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکلات، مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا ہوگا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو ہر دور میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور یہ دنیا
یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کہتی ہے. یہاں کیا کریں گے کہ جس سے آخرت کے لیے بہتر ہو. ہم نیکی کریں تاکہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جگہ دے. اس دنیا کے اندر ہم اللہ کو خوش کریں تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، جب نامہ اعمال کا وقت دینے کا وقت آئے تو اللہ رب العزت کے طرف سے جب نامہ اعمال ملے تو وہ داہنے ہاتھ میں ہے. اور اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ، اور اس دنیا کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، فتنے، خیر اور شر دونوں سب چیزیں موجود ہیں. اور اللہ رب العزت تمام بندوں کو آزمانے کا وعدہ کیا. اللہ رب العزت دونوں طریقوں سے آزماتا ہے، بھلائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی، اچھائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی، فتنے میں ڈال کر فتنے میں نہ ڈال کر، دونوں طریقے سے آزماتا ہے. اللہ رب العزت سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور امتحان کے طور پر خیر اور شر دونوں طریقے سے میں آزماتا ہوں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تم سب لوگوں کو میری طرف آنا. یہ میرے رب کا وعدہ ہو چکا ہے. اس دنیا کے اندر ہم ہیں، اللہ کہہ رہا میں خیر کے ساتھ بھی آزماؤں گا اور شر کے ساتھ بھی آزماؤں گا. تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ بھلا ہو رہا ہے، تم بیماری میں ہو، تم بھلائی میں ہو، بیماری میں نہیں ہو، صحت یابی میں ہو، ہر طریقے سے آزماؤں گا. آزمائش کی گھڑی ہے، آزمائش کا وقت ہے، نہیں ہے، فیصلہ کیجیے. اللہ رب العزت کبھی مصائب کے ذریعے آزماتا ہے، مصیبتوں کا انبار ہے، مصیبتوں کا سامنے پہاڑ ہے، اور اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، خوشحالی 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 خوشحالی. اللہ رب العزت کبھی بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے. آج دیکھ لیجیے ہر گھر میں لوگ بیمار پڑے، کسی سے بھی حال پوچھیے کیا حال ہے، بس وہی جو وائرل چلا ہے. کیا حال ہے؟ وہی موسمی ہے. ہر گھر میں ڈینگو کے مریض ہیں، ہر گھر میں دیکھ کے بخار ہے لوگوں کو. آج دیکھیے اچھا خاصا انسان مل رہا ہے، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. شام کو ملا، بھیا چل ہی نہیں پا رہا ہوں میں، گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں، جوڑ جوڑ میں درد ہے، ایک قدم نہیں بڑھا پا رہا ہوں. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ جب یہ صحیح کے صحت یاب ہمیں کر دے، اللہ رب العزت جب ان بیماریوں کو دور کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی آزمائش. اللہ بیماری دے کر بیماری لے کر آزماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت مال دے کر اور مال لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ روپیہ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ روپیہ پیسہ لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ رب العزت کام دھام بڑھیا چلا کر بھی آزماتا ہے، اور کام دھام کو اللہ رب العزت بند کر کے بھی آزماتا ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے. ساڑی کا دھندا بہت بڑھیا چلتا تھا، ہم لوگ خوشحال تھے، ساٹن بن رہے ہیں، دن بھر میں 2-2 3-3 ساڑی تھی، لے کر جاتے تو خوش و خرم رہتے تھے. کیا بھائی آج 2 ساڑی، بڑھیا پیسہ ہے. ہفتے میں جمعہ کے دن پہنچے، اتنی ساڑی تھی بک گئی. لیکن آج کیا ہے؟ ساڑیوں کا انبار ہے. 2-2 3-3 لوگ جو بھی مل رہے ہیں، کہو نہیں بھائی 50 ساڑی ہے، 100 ساڑی ہے، 200 ساڑی، 400 ساڑی، 500 ساڑی، انبار لگا ہوا ہے. کیا ہوا؟ اللہ مال دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، اللہ مال لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے. اللہ رب العزت خوشحالی میں بھی آزماتا ہے، اللہ رب العزت سستائی میں بھی آزماتا ہے، اللہ مہنگائی میں بھی آزماتا ہے. یہ رب کا قانون ہے. یاد رکھیے گا اہل ایمان کو اللہ رب العزت کیوں آزماتا ہے؟ اللہ رب العزت اہل ایمان کو کیوں آزماتا ہے؟ اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اللہ دیکھے یہ شکر گزار ہے کہ نہ شکرہ ہے. آج ساڑی نہیں بک رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ گالی دے رہے ہیں. آج ساڑی نہیں بک رہی، مشینیں بند ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. کن کو؟ فلانوا ہے، ٹمکوا ہے. کچھ نہیں ہے. وہ ان کے دور میں اچھا تھا. یہی جملہ ہو،
ان کے دور میں اچھا تھا, ان کے دور میں اچھا نہیں ہے, ان کا دور بہت بڑھیا تھا, ان کا دور برا ہے, یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے, اور اگر ہم اہل ایمان ہیں تو خوش ہو جائیں, ہم شکریہ ادا کریں. اللہ تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں, اللہ تو جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں, اللہ میں خوش ہوں. اللہ رب العزت مجھے کچھ شکوہ نہیں ہے, آج تو مجھے نہیں دے رہا ہے, آج کم ہے کل زیادہ ہوگا, کل پھر کم ہو جائے گا, پھر زیادہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ رب العزت سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں بڑے ہی واضح انداز میں کہتے ہیں, اور ذرا غور سے سنیے گا اس بات. اللہ کیا کہتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے, لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے کہ میں ایمان لے آیا, آزمائے نہیں جائیں گے؟ آج مولی غفران کہتے میں تو محمد رمضان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, میرے ابا مسلمان ہیں, میرے دادا مسلمان ہیں. کیا مولی غفران کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا, انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ کہہ رہا ہے ان سے پہلے جو لوگ تھے, یعنی ان سے پہلے اور جو لوگ اہل ایمان تھے, اللہ نے ان لوگوں کو بھی آزمایا. اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کا لبادہ اڑا ہوا ہے, صرف ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے میں مسلمان ہوں, میرا نام محمد غفران ہے, لیکن اندر کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے. ایسا تو نہیں. اللہ آزمانا چاہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اور یہ دنیا کی چیزیں, دنیا کی مال و دولت, یہ آزمائش. آزمائش کن کن صورتوں میں آج ہوتی ہے, یا ہو چکی یا ہونے والی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مال اور دولت کی وجہ سے, غور سے سنیے, یہ مال جس سے بڑی محبت ہے, آ رہا ہے ماشاءاللہ, آ رہا ہے الحمدللہ, آ رہا ہے مال, آ رہا ہے نا, بہت اچھا ہے الحمدللہ سبحان اللہ. لیکن جیسے ہی یہ مال ختم ہونے لگے, مال نہ آئے, اس کے بعد کیا ہوا؟ شروع ہو گیا گریہ وزاری, ہو ہی نہیں رہا, یہ ہے وہ ہے. یہ مال اور یہ اولاد کے دونوں فتنہ ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک یہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ. یہ مال اور یہ اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے, فتنہ ہے. کس معاملے میں؟ کس معاملے میں؟ جب یہ مال اللہ کے فرائض سے تمہیں غافل کر دے, جب یہ مال کمانے کے ذریعے یہ دکان دوری, یہ تمہارے ریڑھی لگانا, یہ بازاروں میں جا کر بیچنا, یہ تم بازاروں میں دکان لگاتے ہو, مشین چلاتے ہو, جب یہ دکان, یہ ٹھیلے اور یہ مشین تمہیں نمازوں سے روک دے, فتنہ ہے, فتنہ ہے, فتنہ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ مال آئے چاہے جیسا ہو, حلال ہو حرام ہو, کوئی تمیز نہیں ہے. مال آئے, بس مال آئے, کسی طریقے سے مال آئے. لیکن میرے نبی کا فرمان یہ نہیں ہے, یا اللہ کا فرمان یہ نہیں ہے کہ مال چاہے جیسے آ جائے, بلکہ مال میں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے. مال کہاں سے کما رہے ہو, کیسے کما رہے ہو, کہاں سے لا رہے ہو, کہاں خرچ کر رہے ہو. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تمہارے قدم ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ جواب نہ دے دو مال کہاں سے کمائے تھے, کہاں خرچ کیے, یعنی حلال طریقہ تھا کہ حرام طریقہ تھا, خرچ کہاں کیے, فلم دیکھنے میں, کس کی فلم, خان صاحبوں کی فلم دیکھنے میں, یا کہاں خرچ کیے, نیٹ پیک بھرانے میں, یا کہاں خرچ کیے. جن جن چیزوں میں خرچ کیے ہو, قیامت کے دن جب تک جواب نہیں دے لو گے قدم نہیں ہلنے والا ہے. ہلا لو قدم. جب یہ مال نمازوں سے دور کر دے, جب یہ مال قرآن سے دور کر دے, جب یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی اطاعت سے دور کر دے, جب یہ مال سنت سے دور کر دے, جب یہ مال و دولت سنت سے نفرت کرنے کا طریقہ بتا دے, یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. مال کیسا ہو چاہے جیسا نہیں, مال کیسے آئے یہ ہمیں ایک فارمولہ اپنانا چاہیے کہ مال کیسا ہو نبی کے کہا جیسا. نبی نے کیسے کہا ہے مال کمانے کے لیے, کسی کو دھوکہ مت. ساڑی کے اندر کوئی عیب آ جائے تو بتا دو,
یہ ساڑی کے اندر یہ عیب ہے، یہ کپڑا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ سبزی دے رہا ہوں اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ فلاں چیز دے رہا ہوں یہ عیب ہے، عیب بتا دو تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے شبہات کے فتنے کے ذریعے آزمائے جائیں گے، منمانی چاہت، یعنی جو دل میں آئے کر لیں، دل کے اندر آئے جوا کھیل لیں کہ جوا کھیل لیں، یہ شہوت جو پیدا ہو رہی، یہ چاہت جو پیدا ہو رہی، دل کے اندر یہ آ جائے کہ شراب پی لے، یہ بھی آزمائش۔ ان شبہات جو دل کے اندر پیدا ہو رہے اللہ ان کے ذریعے بھی آزمائے گا۔ دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ نہیں فلاں کو ہم اپنا گرل فرینڈ بنا لیں، یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ جب تمہارے دل میں یہ پیدا ہونے لگے، منمانی چاہتے آنے لگے، یاد رکھیے گا کہ یہ فتنہ ہے اور اللہ آزما رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر بڑے ہی واضح انداز میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لوگوں کے دلوں میں من چاہی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی۔ غور کیجیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اہل ایمان جاگو، اے ایمان والو ذرا غور سے سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں من چاہی چیز، من پسند چیزوں کو کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ان من پسند چیزوں میں کیا ہے، عورتوں کی محبت، اللہ اکبر، عورتوں کی محبت میں آج ہر نوجوان گرفتار ہے۔ شادی ہو گئی ہے تو بھی، شادی نہیں ہوئی ہے تو بھی، شادی ہو گئی ہے تو بیوی کی محبت، ماں کی محبت ختم، ماں کی ممتا کو بھلا دیا، باپ کے محبت کو بھلا دیتے ہیں، بہن کی محبت کو بھلا دیتے ہیں۔ شادی ہوتے ہی گھر بار الگ ہے، نہ باپ سے مطلب ہے، نہ ماں سے مطلب ہے، نہ بہنوں کا خیال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا من پسند چیزوں کی محبت دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی لوگوں کی۔ اس میں پہلی چیز من النساء، عورتوں کی، والبنین، بیٹوں کی محبت، اور سونے اور چاندی کے یہ خزانے جو ہیں، کمائے ہوئے جو ہیں، رکھے ہوئے جو ہیں، ان کی محبت، بہترین قسم کے گھوڑوں کی سواریوں، چوپایوں کی، کھیتوں کی محبت۔ لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے، اللہ جو دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ اس سے، اللہ کے نے جو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، دنیا کی چیزیں لٹ جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ کے پاس، کل کسی اور کے پاس، آج آپ امیر ہیں، کل کوئی امیر ہو، کوئی اور امیر ہوگا۔ کل دن مولی غفران غریب تھے، آج امیر ہیں، آج مولی غفران امیر ہے، کل غریب ہو جائیں گے۔ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ جب کبھی کسی کے پاس آتی ہے، کبھی کسی کے پاس سے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی محبت جو دل میں بیٹھائے ہوئے ہیں، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، اللہ کے پاس جو اس سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اور کون سے فتنے ہیں؟ سوشل میڈیا کا فتنہ۔ آج دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہا ہے۔ آج ہر شخص اس میں گرفتار ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، جو فیس بک 10 سال پہلے چلاتے تھے، کبھی گانا سنے تھے فیس بک پر؟ بتائے کوئی؟ 10 سال 12 سال پہلے جو فیس بک چلایا جاتا تھا، کبھی گانا سنے تھے اس پر؟ نہیں، آج ہے اس پر۔ جو نوجوان سوشل میڈیا استعمال کرتے وہ جانتے ہوں گے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہوتی۔ کیا تھا یہ فیس بک بنایا کس لیے گیا تھا؟ ذرا تاریخ پڑھیے، دوستوں سے بات کرنے کی۔ آج ایک یاد رکھے بے شرمی کا اڈا ہو چکا ہے، بے حیائی ہے اس میں، پردے نام کی چیز کچھ نہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے سے فتنہ اٹھ چکا ہے، اس کو دبانے کی ضرورت ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ذرا اس کا استعمال اس حساب سے کریے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں ہو تو یہ نہ ہو کہ ارے فلانے میاں مولانا غفران ذرا دیکھیے، آپ فلاں تاریخ میں، فلاں دن، آپ فلاں وقت میں ایک گانا فیس بک پر ڈالے ہوئے تھے، 1000 لوگوں نے دیکھا، 1,00,000 لوگوں نے دیکھا۔ آپ دیکھیں گے وہ تمام لوگوں کے گناہ، 1,00,000 جو دیکھے ہوئے تمام لوگوں کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فتنہ نہیں تو بہت شوق ہے آج نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ گانا ڈالنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ میرے اکاؤنٹ میں ہیں
جب کھولیے ان کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھنے کے لیے تو گانا ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ فتنہ ہے، فتنہ ہے، 30 سیکنڈ کا گانا ہے، آج ہر نوجوان لگا رہا ہے، لیکن احساس نہیں ہے اسے کہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، احساس نہیں کہ کہاں جا رہا ہے، اسے احساس نہیں کہ نامہ اعمال میں کیا لکھ رہا ہے۔ قیامت کا دن میرے بھائیو جب نامہ اعمال ہوگا تو رو گے، اس دن جب نامہ اعمال ہوگا تو تم تصور جو نہیں کیے ہوگے وہ بھی گناہ وہاں پر ہوں گے، تب کیا کرو گے؟ کچھ موقع ہاتھ نہیں ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب فتنہ ہے۔ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ کے اندر ہی بہت سارے فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ فتنے ہوں گے، ایسے ایسے فتنے ہوں گے۔ اور انہی فتنوں کے مد نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ذرا ایک حدیث دیکھیں مسلم شریف کی 118 نمبر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم لوگ ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیکی کر لو، یعنی یہ فتنے کی گھڑی آ جائے اس سے پہلے تم لوگ جلدی جلدی نیکی کر لو۔ اور یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ یہ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، یعنی یہ فتنے جو تم لوگوں کے لیے درمیان آئیں گے ایسے فتنے ہوں گے تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ ان کے آنے سے پہلے جلدی جلدی تم نیکی کر لو، قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نیکی کو کام کر لو، قرآن کی تلاوت کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فتنے کا دور ایسا دور ہوگا کہ جس دن آدمی یصبح رجل مؤمن ویمسی کافر، کہ آدمی صبح تو اس حال میں کرے گا کہ وہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافر۔ اور وہ فتنے کا دور ایسا ہوگا، وہ فتنوں کا دور ایسا ہوگا میرے بھائیوں کہ آدمی رات کو تو مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور وہ فتنے کا دور ایسا دور ہوگا کہ میرے بھائیوں کہ آدمی اپنے ایمان کا سودا چند ٹکوں کے بدلے کر دے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، یہ فتنے کے دور آ چکے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے فتنوں کے دور میں خیر امت کا کیا کردار ہے؟ امت محمدیہ کا کیا کردار ہے؟ کیا کردار ہوگا؟ آج امت محمدیہ کی کیا حالت ہے؟ آج خیر امت کی کیا حالت ہے؟ وہ خیر امت جن کے اخلاق، جن کے آداب اور جن کے تمام حرکات و سکنات سے لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہوا کرتے تھے، آج یہ خیر امت کی کیا حالت ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہو لوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ خیر امت کی حالت ہے میرے بھائیوں۔ آج یہ خیر امت غیروں کے فین ہیں، یہ خیر امت غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہ خیر امت کے نوجوانوں کے بال دیکھ لیجئے، یہ خیر امت کے نوجوانوں کی چال دیکھ لیجئے، یہ خیر امت کے نوجوانوں کے کپڑے دیکھیے، یہ خیر امت کے نوجوانوں کے چلنے کا انداز دیکھیے، یہ خیر امت کے نوجوانوں پہ موبائل کی استعمال کرنے کا انداز دیکھیے، یہ خیر امت کے نوجوانوں کے حالات دیکھیے، یہ خیر امت کے نوجوانوں کے رات و دن دیکھیے، یہ خیر امت کے نوجوانوں کے شوق دیکھیے، یہ خیر امت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ درس لے کر جائیے گا کچھ، کیا کردار ہوگا؟ ناچیں گے، گائیں گے، گھومیں گے، کھیلیں گے، واٹس اپ کریں گے، راتوں کو میچ کھیلیں گے، راتوں کو میچ دیکھیں گے، سٹے بازی کریں گے، ورلڈ کپ کا سیمی فائنل اور فائنل کا انتظار کریں گے۔ کیا کریں گے یہ خیر امت کے نوجوان؟ نماز پڑھیں گے۔ یہ خیر امت کے نوجوان نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ پڑھیں گے بھائی، ایک بار کہہ تو دیجئے انشاءاللہ۔ یہ خیر امت کے نوجوان غیروں جو یہ آج کل جو آدھا بال اڑا دیتے اور بیچ میں سے جو بال کھڑا کر لیتے جانوروں کی طرح، وہ رکھیں گے؟ عہد کیجئے۔ یہ جو بال کٹوا لیتے ہیں، کون بالر ہے؟ فلانے بالر ہے، اس کا بال یہاں سے اٹھا، بیچ میں سے اٹھا ہوا، رکھیں گے؟ وعدہ کیجئے۔ ہم لوگ خیر امت ہیں، کتنے لڑکے چھپا رہے ہیں اب بال؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں، کسی پر میں تانا نہیں کس رہا ہوں، بال اس طریقے سے رکھیں گے کہ وہ بال رکھیں گے کہ جو برابر ہو۔ بولیے نوجوانوں، بولیے، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، آپ ہی مستقبل ہیں ہمارے۔
خیر امت، یہ خیر امت کے یہ جو مشن ہے آگے بڑھانے والے آپ ہیں، وہ بال رکھیں گے؟ کہیے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، زور سے کہیے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ عہد کر رہے ہیں، مسجد کے اندر ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خیر امت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ خیر امت کا کردار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے فتنوں کے دور میں خیر امت اللہ سے پناہ طلب کرے۔ کیا کرے؟ اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ سے کہے کہ اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، یہ فتنے کا دور ہے، اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، یہ فیشن کا دور ہے، اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، یہ فلانے میاں کے بال کٹے ہیں ایسے، اللہ میں اس سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ یہ سود کا فتنہ ہے، میں اس سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ یہ زناکاری کا فتنہ، اللہ پہ پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، اللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پہلے پناہ طلب کریں۔ حدیث اٹھائیے، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں 2867 نمبر پہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ تمام فتنوں سے تم لوگ پناہ طلب کرو جو چھپے ہوئے اور جو ظاہر ہو گئے۔ یعنی اگر زناکاری کا فتنہ دیکھ لیے ہو، اگر بال کا فتنہ دیکھ لیے ہو، پینٹ پھٹے کا فتنہ دیکھ لیے ہو، سٹے بازی کا فتنہ دیکھ لیے ہو، اور اسی طریقے سے ماں باپ یہ جو ستائے جا رہے ہیں یہ بھی ایک طریقے کا فتنہ ہے، ماں باپ کو جو لوگ مار رہے ہیں اگر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی فتنے میں ہیں، اگر یہ چیزیں دیکھ لیو اللہ سے پناہ طلب کرو، جو نہیں دیکھے ہو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے جو باطن ہے تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو فتنے ظاہر ہو گئے اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کا معیار تھا، یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو، اللہ کے نبی نے یہ کہا جو فتنے ظاہر ہیں، جو باطن ہیں، جو چھپے ہوئے، جو کھلے ہوئے، ان سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے کہا، بیت زبان کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جو فتنے ظاہر ہو گئے، جو فتنے چھپے ہوئے ہیں، جو فتنے کھلے ہوئے ہیں، جو فتنے چھپے ہوئے، تمام سے پناہ میں آتے ہیں۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ خیر امت کہاں ہے؟ کہاں پر ہیں ہم؟ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ فتنوں سے پناہ مانگے۔ کیا کہا؟ حدیث اٹھائیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں یہ حدیث 3233 نمبر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو کہیں، اے محمد کہنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے۔ اے محمد جب آپ نماز پڑھ لیجئے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، یہ آپ اللہ سے کہیے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کی کاموں کے لیے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکینوں سے محبت کرنے لگوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے میرے روح کو قبض کر لینا، اے اللہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ یہ میرے نبی کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت سکھا رہا ہے، میرے نبی کہہ بھی رہے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کے لیے۔ ہم سوال نہیں کرتے، اللہ سے کہہ رہے نبی اللہ گناہوں کے چھوڑنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں۔ ہم نہیں کہتے ہیں اے اللہ مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنے کا میں سوال کرتا ہوں، لیکن آج غریبوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، مسکینوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مسکین ہمارے گھر نہیں آنے چاہیے، غریبوں کو ہم اپنے دعوت میں نہیں بلاتے ہیں۔ میاں ہمارے لڑکے کا ولیمہ ہے لیکن ولیمہ میں آنے والا کون ہے؟ فلانے گدیدار ہیں، فلانے سیٹھ صاحب ہیں، فلانے میاں ہیں جن کے کروڑوں کی جائیداد ہے، جن کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں، جن کی اتنی زمین جائیداد ہے، اتنے رتبے والے
हैं, इतने शोहरत वाले हैं, बड़े बड़े लोगों का अंबार होता है, लेकिन नहीं होता तो गरीब एक नहीं होता है, नहीं होता है तो गरीब एक जो हमारा पड़ोसी है वो नहीं होता है, नहीं होता है तो कौन एक सही अकीदा, एक सही मनहज पर चलने वाला नहीं होता है। आज हमारे यहाँ दावत भी बांट दिए गए हैं, मिस्किनों को तो बात अलग है, लेकिन आज वहां भी सुन्नी और इसी तरीके से देवबंदी में इस तरीके से रोड़ा पकाया जा रहा है, इस तरीके से पीसा जा रहा है कि मिस्किनों की बात बात में कीजिए। पहले वहां भी और सुन्नी में हम लड़ने लगे। लड़ रहे हैं कि नहीं? पहले मौलवी गुफरान से बहुत लोग सलाम करते थे, आज नहीं कर रहे हैं। पहले बहुत लोगों के यहाँ ये था, लेकिन आज नहीं है, ये दुख का माहौल। मुझे दावत नहीं चाहिए साहब। एक खून का आंसू रोइए कि वो इत्तेहाद कहाँ गया, जब तमाम लोग हम लोग ये समझते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन आज वहाबी, देवबंदी, बरेली, ये टोपी, वो टोपी, ये पगड़ी, वो पगड़ी, इसमें बटे हुए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से पनाह तलब करिए, ये भी एक तरीके का फितना है। जरा और आगे बढ़िए। इन फितनों के दौर में खैर उम्मत का किरदार ये होगा, अकीदे तौहीद की हिफाजत करें, अपने अकीदे तौहीद पर साबित कदम रहे, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे। ये फितने का दौर है, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, बच्चे ना हो, घर के अंदर किलकारियां ना हो, फलाने यहां चले जाओ, गए बच्चे हो गए। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिनकी शादी के 2-3 साल बीत गए, अजमेर शरीफ का भी चक्कर लगा है, मुराद पूरी नहीं हुई। हाँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बच्चे नहीं हुए, चलो अजमेर शरीफ। कहां गया अकीदा? निकल गया जनाजा। ये फितने का दौर है, परेशानियां आ जाए, घर के अंदर शीशा टूट जाए, बच्चे गिरने लगे, सामान गिरकर टूटने लगे, कुछ हो जाए, बिल्ली कूद जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अकीदा बिगड़ जाता है हमारा। क्या करेंगे इस फितने के दौर में? उस अकीदे को पकड़िए। पहले शीशा टूट के जाने दीजिए साहब, रात में झाड़ू नहीं लगाने का, घर में टूटी कंगी ना हो भैया, घर के अंदर उल्टे उल्टे चप्पल ना हो भैया, दुल्हन फला टाइम आना चाहिए, अमावस की रात है, फलाने की रात है, 3, 13, 23, 24, 25, 26, क्या क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बना। अकीदा यही हमारा बिगड़ रहा है। कहां अकीदा है हमारा? इस फितने के दौर में हमारा सबसे पहला किरदार यह होगा कि हम अपने अकीदे की इस्लाह करें, और जो भी परेशानियां आए, जो भी मुसीबतें आए, जो कुछ भी आए, ये तसव्वुर कर ले कि अल्लाह की तरफ से, मान ले कि अल्लाह करने वाला है। अल्लाह कह भी रहा है, क्या कह रहा है? सूरह तगाबुन आयत नंबर 11 उठाइए, पढ़ते जाइए। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ऐलान कर रहा है, अल्लाह हमारा पालनहार है, अल्लाह हमें रिज़्क देता है, अल्लाह हमें खिलाने वाला, अल्लाह हमें पिलाने वाला, अल्लाह सब कुछ करने वाला। अल्लाह कह रहा, अगर कोई मुसीबत तुम्हें पहुंचे तो याद रखना ये अल्लाह की इजाजत से है, फलाने का डर मत दिखाओ। रात को इतने बजे ये हो जाता है, वो हो जाता है। एक अहले हदीस का बच्चा इसको नहीं मानता, एक सही उल अकीदा इसको नहीं मानता। रात में कुछ हो, दिन में कुछ हो, अल्लाह की इजाजत है। परेशानी आ गई, मुसीबतें आ गई, अल्लाह की इजाजत है। काम धंधे बंद हो गए, साड़ियां नहीं बिगड़ी, अल्लाह की इजाजत है। घर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सबको वायरल फीवर हो रहा है, बकरी लाकर पूरे मोहल्ले में घुमाने के बाद काट कर उसको खाने, ये नहीं है कि बीमारियां खत्म हुई, ये बीमारी अल्लाह की वजह से है। काली बकरी लानी है भाई, घर घर चंदे उतारे जा रहे हैं, काली बकरी लाकर पूरे मोहल्ले में घुमा रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे कि ये पूरा जो है बलाएं, पूरी बलाएं, पूरी मुसीबतें, पूरा बुखार, डेंगू सब कुछ लेंगे और उसको काटते फिर खुद ही खा जाते। ये हो रहा है भैया। अपने अकीदे की इस्लाह कीजिए। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अगर कह दे कि बीमारी खत्म तो खत्म, अल्लाह
अल्लाह ने जब तक फैसला किया हुआ तब तक रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे कहता है वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, कि जो अल्लाह पर ईमान ले आए अल्लाह उनके दिलों को दुरुस्त कर देता है, अल्लाह उन्हें हिदायत देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों को हिदायत बख्शता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। ये बीमारी कब खत्म होने वाली, कब आने वाली, कब जाने वाली, कब तुम्हारी साड़ी बिकेगी, कब फलाने का क्या होगा, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। क्या करना है? एक काम तो ये करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगे। नंबर 2 ये करना है कि अपने अकीदे की हिफाजत करें, अकीदे तौहीद की। नंबर 3 कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लीजिए। ये खैर उम्मत का किरदार था। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस हो, फिर कुछ नहीं बचा आप साहब। हम 2 उसूल अपनाते हैं, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल। ये हमारा उसूल है, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। तो कुरान और हदीस को कब थामना है? जब ये फितने का दौर आ जाए, मुसीबतें आ जाए, बलाएं आ जाए, हम आग की भट्टी में, आजमाइश की भट्टी में झोंक दिए जाए, अब उसमें हम तपाए जा रहे, तो वहां से हम खरे खोटे बनकर निकले। कुरान हदीस को तो हाथ में थामे हुए, जो भी है ये अल्लाह की इजाजत। अल्लाह क्या कहता है? सूरह माइदा आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी कुरान मजीद और खुली हुई किताब आ चुकी है। क्या? बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी कुरान मजीद और खुली हुई किताब आ चुकी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिदवान सुबुल सलाम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान के जरिए उस शख्स को सलामती वाली राह की तरफ हिदायत देता है जो अल्लाह की खुशनुदी चाहता है। आगे अल्लाह कहता है वयुखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को फिर क्या होता है, जुल्मात से और अंधेरों से निकाल लेता है, और फिर क्या है, उनकी रहनुमाई सीधे रास्तों की तरफ करता है। कब? जब फितने में आदमी पड़े। कुरान हदीस आ गया है, कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है, इसको थाम लो, पकड़ लो इसको, और फिर अल्लाह हिदायत देगा, अल्लाह रहनुमाई करेगा हमारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सीधा मार्ग दिखाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बतलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमत होगी। कौन सा रास्ता जन्नत में जाने वाला है? चलो फलाने मियाँ नमाज पढ़ लो, चलो फलाने मियाँ सदका कर लो, चलो फलाने मियाँ कुरान पढ़ लो, अल्लाह हिदायत देगा। कब? जब कुरान को थाम लोगे। ये कुरान का मामला है। जरा हदीस उठाइए। इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अबू दाऊद की हदीस है 4607 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन। क्या करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर है कि मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लो। अलैकुम बिसुन्नती, नबी की सुन्नत को था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, नबी ने जिन चीजों से मना किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो किरदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अफआल हैं, नबी ने जो किया उनको मजबूती से थाम लो। अब नौजवानों फिर फंस रहे हो तुम। मेरे नबी ने इस बाल से मना किया, हदीस वाज़ेह तौर पर है कि मैं तुम्हें मना करता हूं उस बाल से जो किनारे किनारे से बिल्कुल मूड दिए गए हो, उड़ा दिए गए हो और बीच में छोड़ दिया गया। नबी कह रहे अलैकुम बिसुन्नत, मेरे सुन्नत को मजबूती से थाम लो। फिर आगे थामोगे? थाम लो मेरे, थाम लो नौजवान, तुम बहुत अमन में हो। इससे पहले कि अल्लाह नाराज हो जाए कि मेरे कुरान को भी छोड़े हुए, नबी के फरमान को भी छोड़े हुए हो, अल्लाह कहीं कहर ना नाजिल कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी सुन्नत को, और इसी तरीके से वो खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता थे उनकी सुन्नत को भी मजबूती से थाम लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तमस्सुक बिहा व अद्दु अलैया बिन नवाजिज, उनको मजबूती से थाम लो, दांतों से पकड़ लो। वो और इसी तरीके से व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और दीन में नई नई बातों को ईजाद करने से बच जाओ। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर जो भी नई चीज ईजाद की जाए, जो भी नई चीज नेकी के नाम पर की जाए, दीन के नाम पर की जाए, याद रखिएगा कि वो बिदात है। और इसी तरीके से कुल्लु बिदातिन दलाला, और हर बिदात गुमराही है। मेरे भाइयों, आज कौन नबी की सुन्नत को पकड़े? आज कौन नबी की सुन्नत पर है? कौन खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर है? खैर उम्मत कहां है आज?
آج خیر امت بس اسی چیز میں ہے، ٹوپی کیسی ہے، پگڑی کس رنگ کا ہے۔ میرے بھائیوں اسی چیز میں مت رہو۔ میرے بھائیوں اپنی وحدانیت کو، اپنے اتحاد کو غیروں کے سامنے مت لاؤ کہ میرے بھائیوں یہ مت باور کراؤ کہ ارے یہ تو وہ ہے جن سے ہم سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، ارے یہ تو وہ ہے جن کو ہم شادیوں میں بلانا گوارا نہیں سمجھتے، ارے یہ تو وہ ہے جن سے ہمارا اختلاف چلتا ہے، ارے یہ تو وہ ہے جن کے پروگرام ہوں گے تو ہم کینسل کرا دیں گے، ارے یہ تو وہ ہے ان کے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ موقع مت دو، یہ ایسی چیزیں لوگوں کو باور مت کراؤ کہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، ہمارے اوپر ظلم کرنے لگے۔ یہ دکھا دو ہم وہ ہیں ایک قرآن کے ماننے والے، ہم وہ ہیں ایک حدیث ایک نبی کو ماننے والے، ہم وہ ہیں ایک کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے، ہم وہ ہیں ایک شریعت کو ماننے والے ہیں۔ ہم اپنا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں بقیہ جہنم میں جائیں گے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے پگڑی پر، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ٹوپی پر، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اہل حدیث پر، وہابی پر، 24 نمبر پر، دیوبندی پر۔ فیصلہ وہاں ہوگا کہ 73 فرقے میں ایک فرقہ جنت میں جانے والا کون ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، یا پھر یہ نمبر والے جن کو تم لوگ نمبر دیے پڑے ہوئے۔ یہ ہے کہ کون ہے، فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ جب میرے نبی کا فرمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، قرآن کو پکڑ لو، اور اس کے بعد فیصلہ وہاں پر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں عبادت کرو، فتنوں کے دور میں زیادہ تر گھروں میں رہو۔ فتنوں کے دور میں تم لوگ جو بھی چیز کرو سوچ سمجھ کر کرو، کہیں ایسا نہیں کہ یہ ہم فتنے میں پڑ جائیں، گناہ میں مبتلا ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں یہ چیز ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کے ناراض کرنے کا ذریعہ۔ ایسی چیزوں کو سوچ کر اور سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں خیر امت کانفرنس کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے محبوب خطیب آ چکے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے اس طریقے سے سکون اور اطمینان سے میری بات کو سنا، اور میری قرآن اور حدیث کی بات کو آپ لوگوں نے اہمیت اور اسی طریقے سے دیگر اور چیزیں جو بھی بیان کی گئی آپ لوگوں نے اس کو سکون اطمینان سے سنا۔ اب میں آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں، اور آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں میں جو لوگ فتنے میں پڑ چکے، الہ العالمین اپنے رحمت کاملہ کے ذریعے انہیں فتنوں سے نکالتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر سدھار پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ہاں جو بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جو بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، الہ العالمین ان فتنوں کو اپنے رحمت کے ذریعے ختم کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ الہ العالمین ہم لوگوں کا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔